گیا ایک سوراخ کر گیا، اس پر آپ نے اپنا پیر رکھ دیا، اپنی ایڑی رکھ دی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لے آئے، اب تشریف لے آئے۔ تو یہ جو لفظ تھا سان یس نئے، دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا، تو یہ کہا جا رہا ہے آقا علیہ السلام کو کہ جب آقا علیہ السلام غار گئے تھے اور دو میں سے دوسرا، یعنی جو ساتھی تھا حضرت ابوبکر صدیق کی بات ہو رہی ہے کہ وہ غار میں تھے، غار میں گئے اکیلے، تو وہ دو میں سے دوسرا بنے۔ اور پھر آقا علیہ السلام جب حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں تھے، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیونکہ وہ محاصرہ کر کے پیچھے سے آ رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، تو وہ جب قریب پہنچے، غار کے سامنے پہنچے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غم ہوا، لا تحزن کے لفظ ہے، لا خوف کے لفظ نہیں ہے۔ اگر لا خوف کے لفظ ہوتے تو پھر ہم کہتے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو خوف طاری ہوا، خوف ظاہر ہوا۔ خوف اپنے لیے ہوتا ہے، غم کسی کے لیے ہوتا ہے۔ خوف اپنے دل پر آتا ہے، اپنے لیے ہوتا ہے، مگر غم کسی کا ہوتا ہے۔ عرض کرنے لگے کہ لا تحزن، کہ مجھے غم ہو رہا ہے۔ غم کس کا تھا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ میرے آقا مجھے غم ہو رہا ہے کہ کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ الفاظ ہے کہ وہ جو غار سور ہے وہ پیچھے سے بند تھی، وہ پیچھے سے بند تھی اور تھوڑی سی جگہ تھی، اگر کافر سامنے آ جاتے تو وہ دیکھ لیتے کہ اندر کوئی ہے، دیکھ لیتے۔ تو وہ غم آ رہا تھا کہ غم ہو رہا تھا کہ یہ تو سامنے کھڑے ہیں، سامنے کھڑے ہیں، یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے اور ہم پر حملہ کر دیں گے۔ تو اذ یقول صاحبہ، اور ایک بات ہے اذ یقول، جب انہوں نے فرمایا یہ صاحبہ اپنے ساتھی سے، اور یہ جو صحابی کا لفظ استعمال کیا یہ الحمد والناس کا پورے قرآن میں آپ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحابی نہیں کہا، صرف حضرت ابوبکر صدیق کو صحابیت کا جو یہ لقب ملا وہ اللہ تعالیٰ نے خود دیا، اللہ تعالیٰ نے خود صحابی کہا حضرت ابوبکر صدیق کو، اور کسی صحابی کو خود صحابی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا قرآن پاک۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان ہے، عظمت ہے کہ ان کو خود اللہ پاک فرما رہا ہے کہ صحابی۔ تو جس کو اللہ پاک صحابی کہہ رہا ہے تو قرآن کی نص سے ثابت ہو گیا اب حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی صحابیت سے نکال نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک خود صحابی فرما رہا ہے۔ اگر کوئی صحابیت کا انکار کرے گا حضرت ابوبکر صدیق کا تو وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا، قرآن کی نص کا انکار ہوگا، قرآن کی نص کا انکار ہوگا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ جو غم تھا اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہا آقا علیہ السلام نے کہ لا تحزن، غم نہ کر، اور غم بھی کس کا تھا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا تحزن، غم نہ کر۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے میں نے آپ کو روایت سنائی کہ وہ غار جو تھی وہ پیچھے سے بند تھی، جب آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ غم نہ کر، غم یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ دے دے، تکلیف نہ دے دے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ ادھر سے آئیں گے تو ہم ادھر سے گزر جائیں گے۔ حالانکہ غار جو تھی وہ ادھر سے بند تھی، مگر آقا علیہ السلام کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ ادھر سے آئیں گے تو ہم ادھر سے گزر جائیں گے۔ دستے مبارک ہاتھ ہلنے کی دیر ہوئی تو ادھر سے پہاڑ پھٹ گیا اور صدیق اکبر نے حبشہ کے سمندر کو دیکھ لیا اور سمندر میں آتی ہوئی کشتیوں کو دیکھ لیا۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ جس کے دستے مبارک میں اتنی طاقت ہے کہ ہاتھ اٹھتا ہے تو پہاڑ پھٹ جاتا ہے، تو ان کو چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے یہ چھپنے کی ضرورت اس نبی کو نہ تھی، مگر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے
اور آقا علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام اپنی تنہائی میں توجہ فرمانا چاہتے تھے، 3 دن گزارنا چاہتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آقا علیہ السلام بچے ہوا، 3 دن آقا علیہ السلام کے ساتھ رہے حضرت ابوبکر صدیق، اور آقا علیہ السلام کی توجہات ہوتی رہی حضرت ابوبکر صدیق پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر سوار ڈنگ مارتا رہا، دستا رہا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑی نہیں اٹھائی، وہ بار بار ڈنگ کر رہا ہے، تو آقا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڑی نہیں اٹھا رہے، اپنی ایڑی نہیں، اس کو چبش نہیں دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں بے سکونی نہ ہو جائے، بے سکونی نہ ہو جائے، اس کو چبش نہیں دی اپنے پیر کو، کیونکہ آرام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آرام فرما رہے تھے۔ تو ادھر میں خیال جیسے ادھر سے ہٹا اور ادھر خیال دیا سانپ کی طرف اور اپنے درد کی طرف، تو کچھ لوگوں نے یہاں کچھ راویوں نے یہ لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ بار بار حملہ کر رہا تھا، سانپ بار بار حملہ کر رہا تھا، تو وہ تو پوری ایڑی غائب ہو گئی ہے، ایک بار نہیں دسا، بار بار ڈر کر رہا تھا، بار بار ڈس رہا تھا، تو پوری ایڑی غائب ہو گئی، تو اتنا زیادہ زخم، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو راوی یہ کہتا ہے کہ وہ درد کی شدت کو برداشت نہ کر سکے، کیا؟ درد کی شدت کو برداشت نہیں کر سکے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آنکھوں سے جب آنسو نکلے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑے، سبحان اللہ، تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ہوئے تو فرمایا کہ ابوبکر رو کیوں رہے ہو؟ تو اب سوال تو یہ بنتا تھا، جواب یہ بنتا تھا کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، مگر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بھی آپ پر فدا ہو جائے، میرا باپ بھی آپ پر فدا ہو جائے، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، سانپ نے ڈس لیا۔ مگر یہاں کچھ مفسرین نے ایک اور لطیف نکتہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ درد کی شدت کی وجہ سے نہیں ہوئے، ایک ہوتا ہے درد کی شدت، اس کو برداشت نہ کر سکے اور رو پڑے، ایک ہوتی ہے درد کی شدت۔ انہوں نے آگے یہ کہا کہ اگر درد کی شدت ہوتی تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جس کو قرآن کا دعوت ہے، معمول خوبصورت اور چمکتا ہوا چہرہ، تیرا بخرے کی قسم، تیرے خوبصورت اور حسین بخرے کی قسم، اتنا خوبصورت چہرہ ہو اور اتنا حسین چہرہ ہو اور ہو بھی ابوبکر کی گود میں، اور پھر درد کی شدت ہو، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو قرآن نہیں مانتا۔ کیوں؟ جب زلیخا کو تانا دیا مصر کی عورتوں نے جب تانا دیا کہ اے زلیخا تیرا ہر کنٹری بہت بڑا تیرا مقام ہے، تیرا بہت بڑا مقام ہے، اور پیار غلاموں سے کر رہی ہے، پیار اپنے نوکر سے کر رہی ہے، اس نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں اس لیے باتیں کر رہی ہو، تم نے اس کو دیکھا نہیں اور پسند کر رہی ہو، غلام کر رہی ہو یوسف علیہ السلام کو، کہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی۔ مصر کی عورتیں تانے دینے لگی زلیخا کو، بار بار تانے دیے کہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی، اپنے نوکر پر خریدے ہوئے غلام پر عاشق ہو گئی۔ جب اس نے تانے دیے تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش ہوئی اور ایک بابا کے پاس گئی، وہ اللہ کا ولی تھا، کہنے لگی کہ اب تو جو مصر کی عورتیں انہوں نے تانے شروع کر دیے اور پتہ نہیں وہ کیا کیا کہہ رہی ہیں، تو اب بابا جی بتائیں کہ میں کیا کروں، بابا جی بتائیں کہ کیا کروں، بدنامی ہو رہی ہے، بار بار تانے آ رہے ہیں، تو کیا کروں، اس کا کوئی حل ہے؟ تو بابا جی نے کہا کہ ایک ہی حل ہے اور کوئی حل نہیں، آپ ان کو لاکھ دلیل دے رہے تو انہوں نے چپ نہیں کرتی، انہوں نے بولتے ہی رہنا ہے اور آپ نے تانے سنتے ہی رہنا ہے، اس کی ایک ہی دلیل ہے۔ زلیخا نے
کہا بابا جی بتا رہے وہ کیا ہے؟ تو بابا جی کہنے لگے کہ یہ تانے اس وقت ہوتے ہیں جب کسی نے کچھ دیکھا نہ ہو. بس اگر تو چاہتی ہے کہ ان کے تانے ختم ہو جائے تو جو